السلام علیکم۔ یہ کہانی میری لکھی بھی نہیں ہے، یہ کہانی ثریا انجم نے لکھی ہے۔ اس کہانی کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ آج میں 60 سال کا ہو گیا، یعنی اب میں سینئر سٹیزن بن چکا ہوں۔ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو بہت سی چیزوں کا حقدار بن چکا ہوتا، مگر اس وقت میں ان باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں 60 سال کا ہو گیا۔ میرے تینوں بچوں نے میرے گھریلو پیمانے پر میری برتھ ڈے بنائی۔ میں نے کیک کاٹا تو انہوں نے ہیپی برتھ ڈے گا کر ایک دوسرے کو کیک کھلایا۔ میری بیوی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس چھوٹی سی تقریب میں شریک رہی۔ آخر وہ میری شریک زندگی ہے، اسے تو میری ہر خوشی اور پریشانی میں میرا ساتھ نبھانا ہے، مگر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ وہ پہلے کی طرح میری تمام ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ اگر میں اس کی طرف کروٹ کر کے بازو پھیلاؤں تو وہ اب بھی اپنا سر میرے پھیلے ہوئے بازو پر رکھ دیتی ہے۔ خاندان کی خوشیوں اور ہم ایک ساتھ شریک کرتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی دیوار سی میرے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ شاید اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا کہ ہمیں اب ایک دوسرے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں۔ بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب پر ہے۔ ہم نے اس کی اور اپنے مشترکہ پسند سے اس کی منگنی بہت اچھے خاندان کی لڑکی سے کر دی ہے اور جلد ہی شادی بھی کر کے اس آخری فرض سے فارغ ہو جائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی دو الگ الگ دنیاؤں میں جا بسے ہیں۔ اس کی تو اپنی ساری توجہ دین کی طرف لگا دی ہے، نماز، تلاوت، دینی کتب کا مطالبہ، ہفتے میں کم سے کم ایک بار کسی مذہبی محفل میں شرکت، مگر میں اب تک دنیا کی رنگینیوں کو نظر انداز کرنے کا حوصلہ اپنے اندر سے نہیں پیدا کر سکا۔ شاید زیادہ تر مرد ایسے ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو جوانی کے خوش رنگ یادوں سے ہی ڈھلتی عمر کے بے کیف لمحوں میں رنگ بھر لیتے ہیں، مگر میری جوانی کی یادیں تو اکثر مجھے ایسی حسرت بھری دنیا میں لے جاتی ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب کراچی میں شادی ہال نئے بنے تھے اور گھر کے سامنے شامیانہ لگا کر شادی یا کوئی تقریب کرنے کا رواج ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ لوگ شادی ہال کو کلب کہتے تھے اور ایسی شادی میں شرکت کرنا باعث فخر سمجھتے تھے، جس کا انعقاد شامیانے کے بجائے روشنیوں سے جگمگاتے شادی ہال میں ہو۔ تو ایسی ہی ایک شادی میں اپنی فیملی میں بھی شرکت کی تھی۔ ولیمے کی دعوت تھی اور 11 بجنے سے پہلے سب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے، مگر خواتین گھر کے بچوں کو اور شوہروں کو بھول کر باتوں میں مشغول تھی۔ میرے بڑے بہنوئی نے مجھے پاس بلا کر آرڈر دیا کہ ذرا خواتین کے حصے میں جا کر ان کی بیگم یعنی صفیہ باجی کو یاد دہانی کرا دو کہ گھر بھی واپس جانا ہے۔ میں ذرا سا جھکتا ہوا سر جھکائے خواتین کے پورشن کی طرف جا کھڑا ہو گیا اور نظر اٹھا کر صفیہ باجی کو ڈھونڈنے لگا۔ صفیہ باجی تو نظر نہیں آئی، البتہ وہ نظر آ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے بال بہت لمبے تھے۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ کسی نے میرا بازو پکڑ کر ہلایا۔ میں گھبرا کر پلٹا تو صفیہ باجی مجھے نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ باجی وہ لڑکی، میں گھبراہٹ میں اتنا ہی کہہ سکا۔ کون سی لڑکی؟ صفیہ باجی نے ہاتھ ہٹا کر پیچھے کیا اور پوچھا، تمہیں کچھ عقل ہے؟ ایسے بیوقوفوں کی طرح کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟
جاؤ باہر، میں بھی بس آ رہی ہوں۔ شرمندگی سے پانی پانی ہونا کسے کہتے ہیں، یہ بھی آج مجھے سمجھ آیا۔ میں نے ایم اے اکنامکس کیا تھا اور بینک میں نئی نئی نوکری ہوئی تھی۔ کچھ تو وہ زمانہ بھی آج جیسا نہیں تھا، اور کچھ میں بھی۔ میری طبیعت سادہ مزاج تھا، لہٰذا محلے پڑوسی اور خاندان سے یونیورسٹی تک کا سفر میں نے بغیر کسی لڑکی کو دیکھے گزارا تھا۔ کبھی کسی لڑکی کی طرف ایسی ویسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، اور اسی رات بھی وہ اچانک نظر پڑ گئی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اور ریشمی زلفیں جیسے مجھے کچھ لمحوں کے لیے محصور کر گئی تھی۔ اس کے بعد تو خیال بھی نہیں آیا، مگر پھر تقریباً 1.5-2 ماہ بعد ایک شام جب میں بینک سے واپس آیا تو گھر والوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ صفیہ باجی نے آگے بڑھ کر گلے لگایا تو میں نے حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا، کیونکہ صفیہ باجی نے ساری زندگی سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے کبھی پیار سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی گلے لگانا تو بہت دور کی بات۔ مبارک ہو، ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ عید کے چاند شادی ہے انشاءاللہ۔ اور پتہ ہے تمہارا رشتہ کس کے ساتھ طے پایا ہے؟ ایک تو اچانک شادی طے پانے کا اعلان، اور پھر صفیہ باجی کا یوں خوشی سے بے حال ہونا، یہ دونوں بات میرے لیے اس قدر عجیب تھی کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکا۔ میں نے تمہاری شادی تابندہ سے طے کر دی ہے۔ ارے بھائی، اور تم حونق کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر بھی جو بقول ان کی خوشی کا تھا، ان کے پاس میرے لیے اچھے الفاظ نہیں تھے۔ حالانکہ اب میں کوئی بچہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہے مجھے پل بھر بھی بے عزت کرتے، مگر عمر میں کافی بڑی ہونے کی وجہ سے وہ اب تک مجھے بچہ ہی سمجھتی تھی، جو کہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ لہٰذا اس وقت بھی میرا موڈ خراب ہو گیا، اور ویسے بھی مجھے تو اب اس لڑکی کی شکل بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی تھی۔ میں اس سے اپنی شادی کا سن کر خوشی سے پاگل ہوتا۔ شادی کی تیاریاں تو گھر میں ہو رہی تھیں، مگر سب سے زیادہ جس بات کا چرچا تھا وہ یہ کہ شاہد کی ہونے والی دلہن بے انتہائی خوبصورت ہے۔ اس کی خوبصورتی کی جس اندازے میں مثالیں دی جاتی تھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنی خوش نصیبی پر پھولوں سا سماتا، مگر پتہ نہیں کیوں اس سارے معاملے میں میرا رد عمل بڑا نارمل سا تھا۔ یعنی یہ کہ شادی تو ایک دن کا ہونا ہی تھی، اب اگر ہو رہی تھی اور اسی خوبصورت لڑکی سے ہو رہی تھی کہ جس کا ایک نظر ڈال کر میں نظریں ہٹانا بھی بھول گیا تھا، اس سے بھلا ایسی کون سی غیر معمولی بات تھی؟ دراصل زندگی کے ہر مرحلے پر میں اسی طرح نارمل رہتا تھا، چاہے یہ اسکول ہو، کالج ہو یا یونیورسٹی میں ملنے والی نمایاں کامیابی، یا جس ملٹی نیشنل ادارے میں مجھے پورا یقین تھا کہ بآسانی جاب مل جائے گی، وہاں پر ریجیکٹ ہونا، یا اب بقول صفیہ باجی کے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی ہونا، ایسے تمام معاملات میں نہ کبھی میں زیادہ خوش ہوا، نہ ہی رنجیدہ۔ میرا احسان ساری زندگی یاد رکھنا، میں نے کیسے ایسی رات تابندہ کے بارے میں معلومات کیے اور کیسے جھٹ پٹ تمہاری شادی کرا دی۔ مجھے میرے کمرے کے اندر دھمکتے ہوئے صفیہ باجی احسان جتانا نہیں بھولتی تھی۔ احسان تو واقعی انہوں نے مجھ پر کیا تھا، تابندہ جیسا چوکا چوند کر دینے والا حسن کم ہی نظر آتا ہے۔ پھر اسی کی شرمیلی ادائیں۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں واقعی خوش قسمت ہوں۔ شکل و صورت اور قد قامت میں بھی کسی سے کم نہ تھا، تعلیم اور معاشی حیثیت بھی لاکھوں سے اچھی تھی، اور اب نئی زندگی کے آغاز کے لیے اللہ نے ایسا ہمسفر عطا کیا تھا جسے دیکھ کر
اور اس سے مل کر اپنا نیک چاہت دل میں جگ اٹھی تھی۔ مجھے تو وہ بن مانگے ہی مل گئی تھی، تو مجھے بجا طور پر اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے تھا۔ مگر یہ سب سوچتے وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اپنے آپ پر رشک اور آنے والی زندگی کے بارے میں خوشگمانی بس چند گھنٹوں کے لیے ہی تھی۔ پھر اس کے بعد تو ایک مستقبل بے کلی میرا نصیب بننے والی تھی۔ ان دنوں مہنگے مہنگے پارلرز میں دلہنیں نہیں سجتی تھیں، بس گھر کے خواتین مل جل کر دلہن کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق سنوار دیتی تھیں۔ تابندہ کا حسن بغیر کسی سنگار کے اس قدر مکمل تھا کہ مزید کسی مصنوعی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور ولیمے کی دلہن کے لیے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس پر الگ ہی نکھار ہوتا تھا۔ آتشی رنگ میں